فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج جرداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر نقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 96۔ عنوان ہے حاکم عوام ہی کا ایک فرد ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رائے مشورے کے بغیر کوئی کام درست نہیں۔ میں تم ہی میں سے ایک شخص ہوں، مجھے بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو تمہیں حاصل ہیں، اور میرے سر پر بھی وہی ذمہ داریاں ہیں جو تمہارے سر پر۔ رعایا کے دل رائی کا خزانہ، یعنی رعایا کا خزانہ، عدالت اور انصاف یا ظلم و ستم جو اپنے خزانے میں رکھے گا وہی پائے گا۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ خلافت صحابی ہونے کی وجہ سے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ مؤلف کہتے ہیں یہاں پر حاشیے میں اس کی ذیل میں کہ اس فصل میں امیر المومنین کی طرف اس فقرے کو منسوب کیا گیا کہ خلافت کا معیار نہ صحبت پیغمبر ہے نہ آن حضرت سے قرابت داری۔ ہم شیعوں کا اعتقاد یہ ہے کہ خلافت امیر المومنین میں منحصر تھی، کیونکہ خداوند عالم نے بھی قرآن میں اس کی صراحت فرما دی تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ہر محل اور ہر موقع پر اس کا اعلان فرمایا۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ خلافت کا معیار نہ تو صحبت پیغمبر ہے، نہ پیغمبر کی رشتہ داری، نہ عوام الناس کا انتخاب، بلکہ جس طرح خداوند عالم نے نبی کا تقرر اپنے ہاتھ میں رکھا، اسی طرح امام بھی اسی نے مقرر کیا۔ قبل اس کے کہ خلافت علی ابن ابی طالب تک پہنچے، قریب تھا کہ عموی حکومت اور بادشاہت میں بدل جائے، یا بالکل بدل ہی چکی تھی۔ اس زمانے کے حکام دار، باب حل اور عقد اور صاحبان رائے مشورہ کا نظریہ یہ تھا کہ یہ خلافت ہمارا خصوصی حق ہے اور ہم ہی اس کے لائق و سزاوار ہیں، کیونکہ ہم عالی خاندان بھی ہیں اور عالی منصب بھی، اور اپنے اقتدار کو مضبوط اور اپنی حکومت کو مستحکم بنانے کی خاطر قبائلی عصیبت، جماعت بندی، رشوت ستانی، غرض ہر ناجائز کام کو جائز سمجھتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ حاکم رعایا کی جان و مال، عزت و آبرو کا مالک و مختار ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف کرے، کسی کو مجال دم زدن نہیں۔ حضرت عثمان کے عہد میں قسمت ان والیوں کو منمانی کرنے کے مواقع بھی باہم پہنچا رہی تھی۔ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھا کر ان والیوں نے اسلامی حکومت کی گوشے گوشے میں عمومی حکومت کو مضبوط بنانے کی تدبیریں کی۔ قبائل عرب کے شیوخ اور اکابر کا بے انتہا مال و دولت رشوت میں دے کر اپنی طرف دار کر لیا۔ برسر اقتدار افراد کو کامل آزادی دے دی کہ عوام پر جتنا ظلم کر سکے، ان کے جان و مال سے جس طرح چاہیں کھیلے اور جتنا خون چاہیں عوام کا بہائیں۔ فوجیوں کو بے انتہا مال و دولت دے کر یہ عہدہ اور مناصب کی لالچ میں مبتلا کر کے اسی طرح انہیں خرید لیا کہ وہ ان کے مخالف ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ جس نے ان کا ساتھ دیا، ان کی طرفداری کی، انہیں تو اپنا مقرب بارگاہ بنا لیا، اور جس نے اس کی طرفداری سے گریز کیا وہ راندہ درگاہ قرار پا گیا۔ غرض یہ کہ ان اصولوں پر حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی وہ ٹھیک ویسے ہی رہے جیسے اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں رہا کرتے تھے۔ بزرگان اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب جو ارباب حل اور عقد تھے، وہ دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکے گئے، انہیں ذلیل و خوار کیا گیا،
وہ کسی شمار و قطار میں نہیں رکھے گئے۔ ہاں، ایسے صحابیوں کو آگے لایا گیا جنہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی پرواہ نہ کی اور بنی امیہ کی حکومت مضبوط بنانے میں ان لوگوں کی مساعدت اور معاونت کی۔ ان لوگوں نے عوام کو امویوں کا مطیع اور فرمانبردار بنانے کے لیے مسلمانوں کے بیت المال کی کنجی اور حکومت کی تلوار ان امویوں کے حوالے کر دی۔ عوام الناس بھی دو گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک جماعت ایماندار معاشرے کے خیرخواہ اور حق کے طرفداروں کی تھی، جن کی واحد تمنا یہ تھی کہ عدل کرنے والا حاکم ہمیں نصیب ہو جائے، وہ ہمیں زر و مال سے مالا مال نہ کرے، بیت المال کو ہم پر لٹائے نہیں۔ دوسرا گروہ حق سے برگاشتہ افراد کا تھا جو اس توقع میں تھے کہ حکام منہ مانگا دام دے کر ہمارے دین کو خریدیں گے۔ اگر وہ اتنی قیمت ادا کر دیں جو ہماری خواہشوں کے مطابق ہو تو ہم اپنا دین ان کے ہاتھ فروخت کر ڈالیں گے، اور اگر ہماری خواہشوں کے مطابق قیمت انہوں نے نہ لگائی تو ہم ٹال مٹول سے کام لیں گے تا وقت یہ کہ ہماری خواہشوں کے مطابق ہمیں مل جائے۔ جب خلافت امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچی تو یہ ناگوافتہ صورتحال تھی اور عوام الناس دو طبقوں میں منقسم تھی۔ ایک طبقہ وہ تھا جو عدالت چاہتا تھا اور مجسمہ انصاف امام کی نصرت اور حمایت میں جان دینے پر کمر بستہ تھا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو امویوں کا حلقہ بگوش اور ان کی حکومت اور بادشاہت کو پائیدار بنانے کے لیے کوشاں تھا۔ خود بنی امیہ بھی اپنی سیادت اور ریاست کے استقلال کے لیے عرصے سے سرگرم عمل تھے۔ وہ طے کر چکے تھے کہ اگرچہ کامیابی بہت دشوار ہے مگر بہرحال ہم کامیابی حاصل کر کے رہیں گے، اور جو ہماری راہ میں مزاحم ہوگا خواہ وہ دینی حیثیت سے کتنا ہی جلیل القدر اور عظیم المرتبت کیوں نہ ہو، قربان کر دیا جائے گا۔ علی علیہ السلام کو خلافت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ابوبکر اور عمر کے زمانے میں ان کے ہر آڑے وقت کام آئے۔ جب بھی خلافت اسلامیہ کسی پیچیدگی سے دوچار ہوئی، علی علیہ السلام نے اس پیچیدگی کو دور کیا۔ عثمان کی خیرخواہی میں بھی کوئی کمی نہیں کی۔ انہیں کبھی اس کی شکایت نہ ہوئی کہ خلافت ہم تک پہنچنے کے بجائے ان تک پہنچ گئی۔ انہیں بس لے دے کر اگر کوئی فکر تھی تو بس یہی کہ حق قائم ہو۔ لوگ منتیں کرتے تھے کہ خوش آمدیں ہوتی تھیں، چھوٹے بڑے سبھی مل کر التجا کرتے تھے کہ آپ خلافت قبول کر لیجئے، مگر آپ نے کبھی اس کی خواہش نہیں کی، ہر مرتبہ اس خلافت سے اپنی بے نیازی کا اظہار فرمایا۔ تاریخ شاہد ہے کہ خود آپ کے اقوال موجود ہیں کہ بعد قتل عثمان جب لوگ ہجوم کر کے آپ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اس بار خلافت کو آپ ہی سنبھالیں تو آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو اور میرے علاوہ کسی اور کو ڈھونڈو۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تمہارے ہی جیسا ایک فرد ہوں گا، اور اگر تم مجھ کو خلیفہ بناؤ گے تو تم سے زیادہ اس کی بات سننے والا اور اس کی اطاعت کرنے والا ہوں گا۔ خلافت کے بنسبت میرا وزیر ہونا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ علی اس دن خلافت پر راضی نہ تھے، اس لیے کہ ان کی دور رس نگاہیں حال کے پردوں کو چاک کرتی ہوئی مستقبل کے آخری سرے تک پہنچ رہی تھیں۔ کل جو وہ دعویدار خلافت تھے تو اس لیے نہیں کہ ان کے دل میں حکومت کی تمنا تھی، بلکہ ان کی غرض محض یہ تھی کہ مسلمانوں میں وہ اخلاق اور کمالات ترقی پائیں، ان میں وہ کردار پیدا ہو جو پیغمبر اسلام ان میں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اور آج انکار اس لیے تھا کہ سابقہ حکومت کے رویے کی بدولت مسلمانوں کی عادتیں بگڑ چکی تھیں اور زاویہ نگاہ میں تبدیلی ہو چکی تھی۔ اسلامی حکومت کے نام سے جس سلطنت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا وہ دنیاوی اقتدار کے سانچے میں ڈھالی گئی تھی، اور قیصریت اور کسرویت کے آثار نمودار تھے۔ علی علیہ السلام کا مطمع نظر کچھ اور تھا اور مسلمانوں کی تمنائیں کچھ اور نہ علی ان کی تمنائیں پوری کر سکتے اور نہ عوام الناس علی علیہ السلام کے مقاصد سے سازگاری کر سکتے تھے۔ خود آپ اس دور کی تصویر کشی فرماتے ہیں، وقت انتہائی ناسازگار اور زمانہ انتہائی مخالف ہے۔ اس زمانے میں نیکوکار بدکار تصور کیا جاتا ہے اور ظالم کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس لیے کہ آسمان تاریک گھٹاؤں سے ڈھکا ہوا ہے، راستوں کے نشانات مٹ چکے ہیں، لوگ شک و شبے میں مبتلا اور ہوا اور حوث سے نفسانی میں گرفتار ہیں، کان رکھتے ہوئے بہرے، زبان رکھتے ہوئے گونگے اور آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہیں، نہ میدان میں ثابت قدم، نہ مصیبت میں بھروسے کے قابل۔
آپ یہ بھی خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر میں ان کی درخواست قبول کرنے اور خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر آمادہ ہو جاتا ہوں تو جس طرح سے میں اس کار خلافت کو سر انجام دینا چاہوں گا یہ لوگ برداشت نہ کریں گے، اور جب تک ان کے ساتھ سختی اور درستی نہ برتی جائے گی یہ کسی بات پر ہماری کان نہ دھریں گے۔ یہ حالات تھے جن سے امیر المومنین علیہ السلام کو حضرت عثمان کی ہلاکت کے فوراً ہی بعد گزرنا پڑا، جبکہ عوام الناس شرفائے معززین آپ کے دروازے پہ بار بار ہجوم کر کے آتے، آپ کی بیعت کرنے پر اصرار کرتے، اور آپ باوجود ان لوگوں کے لیے نیک خواہشیں اور بہترین تمنائیں رکھنے کے ان کی بیعت قبول کرنے میں تردد کا اظہار کرتے۔ البتہ ایک بات ایسی تھی جو علی علیہ السلام کو مجبور کر رہی تھی کہ ان کی درخواست قبول کر لیں اور خلافت کا کانٹوں بھرا تاج سر پر رکھنا منظور فرمائیں۔ مسلمانوں کا اصرار انتہائی حد تک پہنچا ہوا تھا اور وہ اتمام حجت کی صورت اختیار کر گیا تھا، یعنی آپ پر یہ ذمہ داری عائد کی جا رہی تھی کہ دنیا آپ سے ہدایت اور اصلاح کی طالب ہے، آپ کو خلافت قبول کر لینی چاہیے۔ پھر یہ کہ اس وقت حق اور انصاف اور عدالت اجتماعی خطرے میں تھی۔ ارباب دولت اور اقتدار غریبوں کے حقوق پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ غریبوں کی جان و مال اور ان کی عزت اور آبرو کی کوئی قیمت نہ تھی۔ بیشتر افراد دنیا کے بندے اور ہوا اور ہویس نفسانی کے غلام بنے ہوئے تھے۔ غریبوں کا گلا گھونٹ کر اپنے گھر بھرنے میں انہیں کوئی جھجک نہیں تھی۔ علی علیہ السلام ہرگز یہ بات گوارا نہ کر رہے تھے کہ غریب مسلمانوں کو یوں لوٹنے اور برباد ہوتا دیکھیں اور گھر میں چپ کے بیٹھے رہیں۔ اسلامی ممالک قریش کی جائیدادیں ہو جائیں اور جس طرح چاہیں لوٹ کھسوٹ کریں، عوام الناس کو ذلیل و خوار کریں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ علی علیہ السلام ایسا قوت قلب اور ثبات قدم والا انسان جس کی زندگی اور موت اور حکومت اور ہدایت کی داستان بہادروں کی تاریخ کی زینت ہے، کیا ممکن تھا کہ اس کڑی آزمائش کے وقت گھر میں بیٹھ رہتا؟ اگر علی علیہ السلام اس وقت اپنے انکار ہی پر مصر رہتے اور مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو گرداب مصیبت میں چھوڑ دیتے تو وہ پست ہمت اور عاجز و کمزور و ضعیف ہوتے، بہادری اور شجاعت سے انہیں دور کا بھی واسطہ نہ ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے یہ رنج و اندھو لاحق ہے اور مجھ پر یہ ہراس طاری تھا کہ کہیں اس امت کے حاکم سیاہ اور سفید، حاکم سفاک اور بد کردار انسان نہ بن بیٹھیں، جس کے نتیجے میں خدا کے مال کو کھلونا اور بندگان خدا کو غلام بنا لیں۔ نیکوکار افراد سے برسر پیکار رہوں اور ظالموں کو اپنا مددگار بنا لیں۔ اسی بنا پر آپ نے بیعت قبول کر لینے کو واجب سمجھا، اگرچہ بڑے سے بڑے نیکوکار افراد اس بار خلافت کو اٹھانے سے عاجز تھے۔ علی طبعی طور پر گوشہ نشینے سے نفرت کرتے تھے۔ ہاں، اگر گوشہ نشینی ہی رہ کر خدمت خلق ممکن ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ ان کا گھر میں خاموش بیٹھے رہنا ناممکن تھا۔ وہ شخص جو خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کی قدرت رکھنے کے باوجود کوتاہی کرے وہ اپنا دین بھی برباد کرتا ہے اور اپنی دنیا بھی۔ کوئی شک نہیں کہ علی علیہ السلام نے بڑے عزم و ارادے سے خلافت کو قبول کیا اور مسلمانوں کی بھلائی اسی میں سمجھی کہ ان کی زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ علی علیہ السلام کی حکومت کیا تھی اور ان کی اقتصادی اور مالی سیاست کا مفہوم کیا تھا، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ خود علی علیہ السلام کے خلافت اور ولایت کی تشریح اور تفسیر کیا کی گئی ہے، ان کے نزدیک خلافت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ کن کن فوائد اور منافع کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ ولایت اور حکومت علی ابن ابی طالب کی نظروں میں کس خاص انسان کی جاگیر یا ذاتی ملکیت نہ تھی کہ جب تک اس کا جی چاہتا اس کے حوالی اور موالی اور اس کے عزیز رشتہ دار چاہتے وہ تخت حکومت پر قابض رہتے، جیسا کہ بعد میں عہد اموی اور عباسی میں اس حکومت کی یہی حالت ہو گئی تھی، یا قرون وسطیٰ میں یورپ کی سلطنتوں کی کیفیت تھی۔ اس زمانے میں عوام الناس حاکم یا بادشاہ کو جہاں پناہ اور ذل سبحانی کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ بادشاہ کی مشیت عین خدا کی مشیت ہوتی تھی اور اس کی زبان کا نکلا ہوا ہر لفظ خدائی قانون ہوتا تھا جس میں چوں اور چرا کی گنجائش نہ ہوتی، بلکہ حکومت علی ابن ابی طالب کی نظروں میں عوام کا حق تھا
عوام الناس جسے چاہتے خلیفہ بناتے، جسے چاہتے اسے معزول کرتے۔ امام کا تقرر اس کی نیکیوں کا صلہ ہے اور اس کی معزولی اس کی ضیاءکاریوں کی سزا۔ ہر حاکم کی قوت اور اس کا اقتدار اس لیے ہوتا ہے کہ اجتماعی قوانین کو نافذ میں لائے اور لوگوں سے ان کی پابندی کرائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بیعت کے موقع پر جو تقریر فرمائی تھی، اس میں آپ نے فرمایا تھا، لوگوں، میں تم ہی لوگوں میں سے ایک شخص ہوں، مجھے بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو تمہیں حاصل ہیں، میرے اوپر بھی وہی ذمہ داریاں ہیں جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ حق کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی، یعنی حاکم یا خلیفہ کے چاہنے سے احکام الہی میں تغیر نہیں ہو سکتا۔ دوسرے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، خدا کی قسم میں خداوند عالم کی جس اطاعت پر تمہیں ترغیب دلاتا ہوں، تم سب سے پہلے میں خود اسے بجا لاتا ہوں، اور جس نافرمانی سے تمہیں روکتا ہوں، سب سے پہلے میں خود اس سے باز رہتا ہوں۔ اس بنا پر حاکم و خلیفہ ذاتی حیثیت سے کوئی واجب الاطاعت ہستی نہیں، بلکہ اس کی اطاعت اس حیثیت سے واجب ہوتی ہے کہ وہ عدل و انصاف کی ترویج اور قوانین شریعت کا نفاذ عمل میں لاتا ہے۔ خلافت اس لیے نہیں ہوتی کہ حاکم اور خلیفہ مسلمانوں کے بیت المال میں جس طرح چاہے تصرف کرے، جتنا چاہے خود لے لے اور جتنا چاہے اپنے دوست، احباب، عزیز، رشتہ دار، حوالی موالی کو اٹھا کر دے دے، بلکہ خلافت اس لیے ہوتی ہے کہ عدل و انصاف کی ترویج ہو، حاکم ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھے، اور جو شخص دین خدا کی تبلیغ اور عوام الناس کی خدمت میں صحبتیں اٹھائے، اس کی محنت کے لحاظ سے صلہ دے، لوگوں کو ذخیرہ اندوزی سے منع کرے، زور اور زبردستی کی روک تھام کرے، حق سے ایک لمحے کے لیے جدا نہ ہو۔ ستم کش اور جفا پیشہ افراد چاہے اس کی عادلانہ روش کو کتنا ہی ناپسند کریں اور ان کی جان لینے کے در پہ ہوں، وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے باز نہ رہے۔ حاکم کا فریضہ ہے کہ عوام کو عدل و انصاف کے قواعد سے آگاہ کرے، ان کو اس راہ سے منحرف نہ ہونے دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک والی کو خط میں لکھا تھا، اس حکومت کی وجہ سے تمہیں یہ حق نہیں کہ مال و دولت خوب جمع کرو یا کسی سے اپنا کینہ اور عداوت نکالو، بس تمہارا فریضہ منصبی اتنا ہی ہے کہ باطل کو مردہ کرو اور حق کو زندہ۔ حضرت علی علیہ السلام کی نظروں میں ولایت اور حکومت اس لیے تھی کہ ستم دیدہ اور بے بس افراد کو جفا پیشہ ستم کش ظالموں کے شر سے نجات دلائی جائے۔ یہ خلافت نہ تو صحابیت کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے اور نہ پیغمبر کی قرابت کی وجہ سے۔ حضرت علی علیہ السلام خلافت کے متعلق اس منطق کا بڑا مضحکہ اڑایا کرتے تھے، اور جو لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھتے تھے اور ایسی بات زبان سے نکالتے کہ ان پر انتہائی حیرت کا اظہار کیا کرتے۔ کتنا جامع اور مختصر حضرت کا یہ فقرہ ہے کہ جو اپنے دامن میں مطالب کا ایک دفتر رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے، کیا خلافت صحابیت یا پیغمبر کی رشتہ داری کی وجہ سے بھی حاصل ہو سکتی ہے؟ حکومت اور خلافت علی ابن ابی طالب کی نظروں میں اس لیے نہ تھی کہ حاکم مسند عزت اور وقار پر جلوہ افروز ہو کر فضیلت کی بنیادیں مستحکم کرے، اور تخت حکومت کو ذریعہ بنائے خلائق کو غلام بنانے کا، یعنی تخت حکومت یہ ذریعہ نہ ہو کہ خلائق کو غلام بنا لے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کرم و بخشش قرابت داری اور رشتہ داری سے بڑھ کر موجب مہر و محبت ہے، نہ تواضع جیسی کوئی بزرگی ہے، نہ علم جیسی کوئی فضیلت۔ خلافت یہ نہیں کہ لوگوں کو تلوار و آتش اور خون ریزی اور زور اور زبردستی سے مطیع و فرما بردار بنایا جائے، یا یہ کہ لوگ ڈر سے یا لالچ سے خلیفہ کی مرضی کے تابع ہوں۔ آپ تو وہ تھے کہ آپ نے خدا کی عبادت بھی نہ تو اس وجہ سے کی کہ اس کی بخشش میں آپ کو رغبت تھی، اور نہ اس وجہ سے کہ اس کے عطاب سے ڈرتے تھے، بلکہ اس لیے کرتے تھے کہ خداوند عالم اس لائق تھا اور اس لائق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ آپ کی تمنا تھی کہ عوام الناس خلیفہ کی اس حیثیت سے اطاعت کریں کہ وہ سزاوار اطاعت ہے، نہ کہ تلوار کے خوف سے یا مال و منصب کے لالچ سے۔ ولایت و حکومت یہ ہے کہ حاکم عوام کی بہبودی اور بھلائی اپنا فریضہ سمجھے،
اسے یہ احساس رہے کہ عوام اس کے ہر فعل و عمل اور ہر نقل و حرکت کے نگراں ہیں اور اپنے کسی عمل کو ان سے پوشیدہ نہ رکھے، بلکہ جو کچھ کرے یا نہ کرے چاہے وہ ان کے سامنے رکھ دے، عوام کو اختیار ہے کہ اس کے کام کو صحیح قرار دیں یا غلط کہہ کر ٹھکرا دیں۔ والی کو یہ حق نہیں کہ حکومت پر فائز ہونے کے بعد خود سر اور خود مختار ہو جائے، جو جی میں آئے کرے۔ اس پر لازم ہے کہ لوگوں سے رائے مشورہ لیتا رہے، کوئی راز عوام سے مخفی نہ رہے اور نہ انہیں بغیر خبر کیے کسی کام کا تہیہ کرے۔ ہاں، خاص صورتوں میں جبکہ عوام کو راز کی باتوں سے بے خبر رکھنا ہی بہتر ہو، اسے اختیار کرے۔ عوام الناس کو حق ہے اور پورا حق ہے اس بات کا کہ اپنی فلاح و بہبود جن باتوں میں دیکھیں اپنے حاکم کو ان کا مشورہ دیں، اور حاکم پر فرض ہے کہ وہ ان کی رائے کا پورا احترام کریں، ان کے مشوروں پر توجہ دیں۔ بہت ممکن ہے کہ ان کی بعض رائے ایسی ہوں جن تک اس کی نظر نہ پہنچ سکی ہو، اس کے دل میں ان کا خطرہ ہو اور یا اس کا علم ان تک نہ پہنچ سکا ہو۔ یہ اس لیے کہ امیر المومنین کا ارشاد ہے، جو شخص مختلف رائےوں کا سامنا کرتا ہے وہ خطا اور لغزش کے مقامات کو پہچان لیتا ہے۔ یعنی جب رائے دینے والے بہت سارے ہوتے ہیں تو اس میں خطا اور لغزش کے امکانات کم ہوتے ہیں، اور جس شخص کو غلطیوں کا احساس ہوگا وہ درستگی اور ثواب تک جا پہنچے گا۔ عوام کی رائے ایسی ضروری چیز ہے جن سے والی کو اپنی حکومت میں فائدہ ہی پہنچے گا اور عوام بھی فائدہ ہی میں رہیں گے۔ عوام کی رائے مشورے ہر حال میں معاملات کو اس طرح سر انجام دلائیں گے کہ ندامت اور شرمندگی کی نوبت نہ آئے گی۔ علی علیہ السلام ان حقائق کو کتنے واضح الفاظوں میں اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مشورہ ترک کر کے صحت اور درستگی نصیب نہ ہوگی۔ والی کی تعریف یہ نہیں کہ وہ اپنے مکانوں کو ڈھکا چھپا رکھے اور اپنے کسی مقصد کو خلق سے پوشیدہ رکھ کر حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام اسی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، روشن چراغ سے روشنی حاصل کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام کے مذہب میں خلافت یہ نہیں کہ بندگان خدا سے دوری اختیار کی جائے، رعایا سے روگردانی ہو، تکبر کیا جائے، لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا جائے، عوام الناس کی ضروریات پر توجہ نہ کی جائے، بلکہ یہ خلافت تو ذریعہ ہے حاکم کے عوام الناس سے نزدیک رہنے کا، ان پر شفقت اور مہربانی کرنے کا، ان کے ساتھ خاکساری اور فروتونی سے پیش آنے کا۔ والی یعنی حکومت کرنے والا والی اگر خلق خدا سے دور رہے تو اس کا کوئی عذر قابل قبول ہو سکتا ہے، نہ اس کی کوئی دلیل و حجت لائق توجہ ہوگی۔ اگر عوام الناس ان باتوں میں سے کسی بات کی وجہ سے والی سے ناراض ہوں تو عوام الناس اس پر اسی طرح بار ہوں گے جس طرح اس والی کی حکومت ان عوام پر بار ہوگی، اس لیے کہ اس کا برتاؤ جیسا عوام کے ساتھ ہوگا لازمی ہے کہ عوام کا برتاؤ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہو۔ اسی کے متعلق امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رعایا کے دل رعایا کا خزانہ ہے، عدل اور انصاف یا ظلم و ستم جو اپنے خزانے میں رکھے گا وہی پائے گا۔ ولایت اور حکومت امیر المومنین کی نظروں میں عصیبت اور خاندان پرستی پر مبنی نہیں تھی، اس لیے کہ تعصب انتہائی مذموم اور قبیح ہے، بلکہ خلافت نیک خصلتوں، افعال خیر، ظلم و ستم سے پرہیز، خلائق کی دادرسی اور فتنہ اور فساد سے اجتناب پر مبنی ہے۔ ولایت بہرحال علی ابن ابی طالب کی نظروں میں ان لوگوں کے لیے نہ تھی جن کے متعلق آپ فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ تمہارے حاکم بن جائیں تو تمہارے ساتھ قیصر و کسریٰ کا برتاؤ کریں، نہ ایسے لوگوں کے لیے سزاوار تھی جو اہل مکر و عذر اور صاحبان جور و ظلم تھے۔ انہی سب باتوں کی وجہ سے خلافت کو علی علیہ السلام نے اس عزم مصمم اور مستحکم ارادے کے ساتھ قبول کیا کہ ہم حق کو قائم اور باطل کو نیست و نابود کر کے دم لیں گے ورنہ اپنی جان دے دیں گے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں کو تاکید کرتے رہتے کہ اپنے والیوں کی حرکات و سکنات کے نگراں رہیں، ان کی ہر نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھیں اور کسی ایسے والی کو قبول نہ کریں جو ان کا خادم نہ ہو۔ جب چاہیں حاکم سے اپنی ناراضگی کا اظہار کریں یا اپنی رضامندی ظاہر کریں۔ آپ ان سے ارشاد فرماتے
کیا تم اس بات پر ناراض و غضبناک نہیں ہوتے کہ تم پر نادان افراد حاکم ہو جائیں، جس کی وجہ سے تم سبھی کو ذلت نصیب ہو، تم سبھی تباہی سے دوچار ہو اور تمہارا نصیب گھاٹا ہی گھاٹا ہو؟ بلکہ آپ کی نظروں میں ظلم و جور پر برہمی اور غضبناکی کا وہی درجہ تھا جو عدل و انصاف کی پذیرائی کا۔ انہی سب وجوہ اور اسباب سے علی علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کے لیے خلافت کی وصیت نہ کی، اس لیے کہ خلافت کا معاملہ عوام الناس کی اختیاری چیز ہے، وہ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کریں۔ چنانچہ جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آیا اور آپ کے اصحاب نے آپ سے درخواست کی کہ اپنے بعد کے لیے حسن علیہ السلام کو خلیفہ بنا جائیں تو آپ نے انکار کیا۔ آپ نے عوام کی خود مختاری اور خلیفہ کے انتخاب میں ان کی مکمل آزادی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں نہ تمہیں حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں، تم زیادہ سمجھدار ہو۔ اگر عوام حسن علیہ السلام کو پسند نہ کرتے تو آپ کیوں حسن علیہ السلام کی خلافت کا حکم دیتے؟ اور اگر عوام حسن علیہ السلام کی خلافت پر راضی تھے تو منع کیوں کرتے؟ عوام اپنے حالات کو خود زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ جسے پسند کریں قوم و ملت کی نگرانی اس کے حوالے کریں، انہیں حق ہے کہ اپنی پسند سے جسے چاہیں اپنے لیے منتخب کریں۔ حریت اور آزادی کی انتہائی حد یہی ہے اور قومی حکومت اسی کا نام ہے۔ امیر مومنین علیہ السلام کو لوگوں کی آزادی کا اتنا خیال تھا کہ آپ نے خود اپنی بیعت پر کسی کو مجبور نہ کیا، جس نے چاہا اس نے بیعت کی، جس نے نہ چاہا بیعت نہ کی۔ امیر مومنین علیہ السلام نے اس سے کوئی تعرض نہ کیا۔ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت نے آپ کی بیعت کر لی تھی، گنے چنے افراد نے بیعت سے تخلف کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام اس وقت ہر طرح کی قدرت اور اختیار کے مالک تھے، مگر آپ نے کسی پر زور زبردستی نہیں کی۔ امیر المومنین علیہ السلام اس سے غافل نہ تھے کہ ان گنتی کے لوگوں کا بیعت سے تخلف کرنا عوام کی برہمی اور کسی وقت ان کے اشتعال کا باعث ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی خیال تھا کہ ہر شخص کو آزادی فکر و ضمیر حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی شخصی آزادی کا لحاظ بھی کیا اور قوم و ملت کے حقوق بھی پیش نظر رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بیعت سے تخلف کرنے والے بیعت نہیں کرتے نہ کریں، مگر ملت کے کاموں میں کوئی دخل نہ دیں اور اپنے گھر میں اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ رہیں۔ ساتھ ابن ابی وقاص جو ممبران شورا کے ایک فرد تھے اور بغیر کسی معقول سبب کے انہوں نے امیر المومنین کی بیعت نہ کی تھی۔ امیر المومنین نے انہیں مجبور نہیں کیا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ سعد نے کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کسی قسم کا خوف نہ کرنا چاہیے، میں آپ کے خلاف کبھی نہ اٹھوں گا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر نے بھی آپ کی بیعت نہ کی۔ آپ نے ان سے ضامن طلب کیا، یعنی ضمانت طلب کی، جو اس بات کی ضمانت لے کر عبداللہ کوئی فتنہ نہ کھڑا کریں۔ عبداللہ نے ضامن لانے سے بھی انکار کیا اور آپ نے فرمایا، تم بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک بد اخلاق ہی رہے، میں پہلے ہی دن سے تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ نے لوگوں سے کہا، انہیں بھی جانے دو، میں ان کا ضامن ہوں کہ یہ کوئی فتنہ برپا نہ کریں گے۔ ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو گھر میں چھپے بیٹھے رہے اور بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جسے ہماری ضرورت نہیں اس کے ہم بھی خواہش مند نہیں۔ آپ نے ان سب کو آزاد چھوڑ دیا اس شرط پہ کہ وہ فتنہ و فساد برپا نہ کریں، نہ عامت الناس کی ایذا رسانی کے در پہ ہوں۔ بہت سے انقلابیوں نے چاہا بھی کہ جن لوگوں نے بیعت سے تخلف کیا ہے ان سے زبردستی بیعت لی جائے، مگر امیر المومنین علیہ السلام نے انتہائی سختی سے انکار کیا۔ بیعت کے معاملے میں آپ کا عام دستور یہ تھا کہ جو خوشی کی خاطر بیعت کرے گا اس کی بیعت قبول کروں گا، جو انکار کرے گا اسے چھوڑ دوں گا۔ تو افراد کی آزادی علی علیہ السلام کی حکومت میں ہر طرح محفوظ تھی، اس پر کسی قسم کی آنچ آنی ممکن نہ تھی، سوائے اس کے کہ کوئی عوام کی ایذا رسانی کے در پہ ہو۔ ایسی صورت میں علی علیہ السلام کے لیے ممکن نہ تھا کہ اسے آزاد چھوڑ دیں۔ اسی وجہ سے آپ نے طلحہ و زبیر اور معاویہ کو ان کے حال پر اس طرح چھوڑ دینا گوارا نہ کیا جس طرح آپ نے سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ تینوں اشخاص خود اپنی خلافت کے خواب دیکھ رہے تھے، مال و دولت اور ریاست اور حکومت ہتھیانے کی فکر میں تھے۔ انہوں نے مال و دولت بے حساب جمع کر رکھی تھی اور اپنا لشکر بھی تیار کر رکھا تھا جس کے ذریعے وہ علی علیہ السلام کی حکومت سے ٹکر لے سکیں۔ اسی وجہ سے علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑنا گوارا نہ کیا۔
یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا نظریہ ان تینوں کے متعلق بالکل صحیح اور درست تھا۔ آگے چل کر ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف ان تینوں کی گٹھ جوڑ نے کیسے کیسے مشکل حالات برپا کیے۔ غرض یہ کہ حکومت و خلافت عوام کا حق ہے اور کسی شخص کو بیعت پر مجبور کرنا جائز نہیں۔ ہاں، عوام کی مصلحت کے پیش نظر تو کسی کو بیعت پر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے، مگر حاکم کی ذاتی مصلحت کی بنا پر نہیں۔ فرما روا اور رعایا میں بہترین تعلقات جب ہی ہو سکتے ہیں کہ جب کہ عوام اپنی پسند سے کسی کو اپنا حاکم مقرر کریں اور خوشی کی خاطر اس کی بیعت کریں۔ فطری بات تھی کہ جب علیہ السلام خود اپنے طور پر عوام سے اس طرح وابستہ اور پیوستہ رہنا پسند کرتے تھے تو اپنے اعمال اور اپنی ولایت کے مطابق بھی آپ کی یہی خواہش رہتی کہ وہ بھی ہماری طرح عوام سے گھل مل کر رہیں۔ انہی میں ایک فرد ہو کر، جیسا کہ ہم آگے چل کر اس کی تفصیل پیش کریں گے کہ علی حکام کو عوام الناس کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنے کی سختی کے ساتھ تاکید کرتے۔ علی علیہ السلام نے حکام کے عوام کے ساتھ گھل مل کر رہنے کے بہترین دستور کو رواج دیا۔ یہ دستور آج کل کے متمدن عوام کے دستور کے بھی پوری طرح موافق ہے۔ افراد رعایت کو حاکم کے افعال اور اعمال کا نگران قرار دیا تاکہ حاکم مجبوراً وہی کرے جو عوام کی مرضی ہو اور اس کے سارے احکام عوام کی خواہش کے مطابق ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام جب بھی کسی کو کسی صوبے یا ملک کی حکومت سونپتے یا کسی شہر کا حاکم مقرر کرتے تو آپ نے اس کو ایک عہد نامہ لکھ کر دیا کہ وہاں کے عوام کو پڑھ کر سنائے۔ جب وہاں کے عوام اس عہد نامے کو منظور کر لیں تو وہ تحریر وہاں کے عوام اور اس حاکم کے درمیان ایک معاہدے کی حیثیت ہوگی۔ نہ وہاں کے عوام کے لیے اس معاہدے کی خلاف ورزی جائز ہوگی، نہ اس حاکم کو یہ اختیار ہوگا کہ اس معاہدے سے تجاوز کرے۔ اگر حاکم سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو امام پر لازم ہوگا کہ اسے قرار واقعی سزا دیں اور اسے جلد از جلد برطرف کر دیں۔ یہ عنوان اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔